میں دیکھیں یہ بڑا غلط نام ہے. میں احتجاج کرتا ہوں یہ پلاسٹک سرجری اللہ کی قسم میرے ذہن میں پتہ ہے وہ پلاسٹک کی تھیلیاں گھوم رہی تھیں. ٹھیک ہے, جگہ جگہ ندی نالوں پہ جو آپ کو نظر آتی ہیں, نہ جانے کہاں کہاں پلاسٹک کی پلاسٹک. وہ جو ہم اس دن اوشن ڈے پہ بات کر رہے تھے کہ پولوشن ہے تو پلاسٹک کی وجہ سے سب سے زیادہ پولوشن ہے. بھائی خدا کا واسطہ ہے کاسمیٹک سرجری ہے, پلاسٹک سرجری بھی اس کو کہتے تھے. میرے تو ذہن میں نا وہ بچپن میں جو فلم دیکھتے تھے نا کہ جی وہ فلانی جو ہے وہ پانی میں گئے, سمندر میں گر گئی تھی, اس کو مگرمچھ نے کاٹ لیا تھا, پھر اس کی پوری پلاسٹک سرجری, اس کی شکل ہی چینج ہوگی. تو میرے ذہن میں پلاسٹک سرجری وہ آتی ہے. اور پھر کبھی کبھار وہ کیپنگ اپ ود کنڈیشنز بھی آ جاتے ہیں ذہن میں. Oh yes, you are absolutely right. تو وہ تو مجموعہ ہے اور منبع ہے. نہیں jealousy, this is sheer jealousy. کاسمیٹک اینڈ بیوٹیفیکیشن سرجریز, پتہ نہیں کون سی سرجریز جو ایجاد بھی نہیں ہوتی نا تو وہ کارڈیشن سسٹرز وہ کرا لیتی ہیں. خیر جی, آج ہم بھی سوال سے بات کرنے جا رہے ہیں. ان کے ابا نے بھی blessed. ابا ہیں یا اماں ہیں؟ ان کے جو جنریشن ہے انہوں نے بھی جو ابا ہیں یا اماں ہیں وہ. اب تو خیر آپ کو پتہ جی, آپ کو یو کین to change your gender, 100 قسم کی چیزیں آگئی. سکن کیا بیسی یہاں پہ, لیکن کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس کاسمیٹک سرجری کے تھرو, اور کس عمر میں کیا جا سکتا ہے, کس عمر کے تھرو, اور کیسے یہ بتایا جا سکتا ہے دیکھ کے کہ فلاں شخص نے کچھ کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیوز میں آج دعوت دی ہے سول اسپتال کراچی کے ہیڈ آف پلاسٹک سرجری ڈاکٹر فیصل اخلاق صاحب ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ یہاں پر تشریف لائے. غالباً پہلے بھی آپ سے یہاں پر ایک نشست ہو چکی ہے ایسا ہی. تو یہ بتائیے گا کہ یہ پلاسٹک سرجری کیوں؟ اب تو جتنا پلاسٹک ہم اطراف میں دیکھ رہے ہیں, اب انسانوں میں بھی ہمیں پلاسٹک دیکھنا ہوگا. Is it the same thing, plastic and cosmetic surgery? نو جی, ایکچولی پلاسٹک جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے مولڈیبل. اوکے, دیٹ از دا ایگزیکٹ میننگ آف ورڈ پلاسٹک. سو یہاں سے پلاسٹک سرجری کے آپ چیزوں کو مولڈ کر دیتے ہیں. سو پلاسٹک سرجری ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جس کے 5 آپ اس کو فردر ڈیوائڈ ہو جاتا ہے 5 سب اسپیشلٹیز میں, جس میں برن ہے. برن کے بعد ہینڈ کا جتنا بھی ٹراما ہے, چاہے وہ انگلی الگ ہو جائے, چاہے ہاتھ کٹ کے ہو جائے, آپریشن بھی وہ بڑا کام ہے, وہ بھی ہم پلاسٹک سرجنز کے ہی ڈومین میں آتا ہے. ڈسکسڈ اباؤٹ اٹ جب آپ پہلے آئے تھے ہمارے شو. جی, سو یہ بہت بڑا ڈومین ہے. سو اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے ایستھیٹک سرجری. سو خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے جو سرجریز کرائی جاتی ہیں, آج ہم صرف اور صرف اس پر بات کریں گے اور ہمیں بڑا مزہ آئے گا. ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ کس نے کروائی نہیں ہے اور کس نے نہیں, کیونکہ صرف خواتین نہیں, مرد حضرات بھی کراتے ہیں. جی, مرد حضرات بھی کراتے ہیں. اور کیا کچھ کرواتے ہیں. اچھا, بیسکلی کیا ہوتا ہے, کیا سب سے بڑی پرابلم لے کے آتے ہیں آپ لوگ آپ کے پاس جو بظاہر ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, کیا وہ اپنے ایستھیٹکس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ ویل جی, اگر اس کو گریڈ کیا جائے کہ سب سے زیادہ پیشنٹ آر فرام لیپوسکشن, اچھا, ٹمی, اوکے, اور اس میں ڈیفینیٹلی آرم کی بھی لیپو ہوتی ہے, بیک کی, ہپ کی. سو پہلا جو وہ ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے, ہیئر ریسٹوریشن. پھر اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ جو ہے بریسٹ کی سرجریز ہے, دے آر ویری کامن. اینڈ دین کمس رائنوپلاسٹی, نوز جاب. اب بہت لوگ ناک کی سرجری کرواتے ہیں, بہت زیادہ لوگ. اور پھر اس کے بعد فیشیل ایستھیٹکس, جس میں فیس لیفٹ اور جو لائن کی ڈیفینیشن بڑے لوگ پڑے ہوتے ہیں. ہاں, یہ ویسے ڈاکٹر صاحب مجھے بھی بتائیں, میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں ان کا ویٹ زیادہ بھی ہوتا ہے. یہ جیسے میرے جیسے لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے نا, جن کے آنکھوں ڈارک سرکلز وغیرہ ہوتے ہیں, وہ بھی آتے ہوں گے کچھ انجیکٹ کروانے کے لیے. وہ انجیکٹ یا سرجری بھی کر سکتے ہیں, اس کو سرجری سے بھی سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, یا کچھ کر کے بھی ہوتا ہے. آپ یہ ایکچولی پھر اگر آپ فردر بات کریں تو 2 ٹائپس ہو گئے, ایک انویسو جس میں نائف کا استعمال ہوتا ہے, اور ایک نان انویسو جس میں نیڈلز کا استعمال ہوتا ہے. بوٹاکس, فلر, تھریڈ, دے آر نان انویسو sort of procedures. اچھا, میرا تو گول مٹول منہ کے ماشاءاللہ سے جو ہو گیا وہ تو مجھے دیکھ کے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کوئی سرجری کروائی ہے, ہو ہی نہیں سکتا. ستی کو دیکھ کے لگتا ہے یا ہم یہ بتائیں کس کس سرجری کی ہمیں ضرورت ہے؟ ہاں, خدا کا واسطہ نہ پوچھے کس کس کی. پہلے تو ذہنی سرجری کی آپ لوگوں کی ضرورت ہے. جس طرح سے آپ خام میں ہنس رہے ہوتے ہیں, مہنگائی کے اوپر آپ ہنس رہے ہوتے ہیں, آپ کا ہنسا نہیں کر رہا ہوتا ہے, وہ ہم لافٹر تھیراپی کر رہے ہوتے ہیں کئی لوگ ہمیں. تو بتائیں کہ اچھا یہ بتائیں کون کون سی ایکٹریس نے کرا ہے, بتا سکتے ہیں؟ دل میرا کر رہا ہے گوسپ کرنے کو, آج میرا بڑا دل کر رہا ہے. چلے اب تو سیاست دان بھی کراتے ہیں بھائی. اب مجھے یہ بتا دیں, یہ لوگوں کو لگتا ہے اس سے خواتین ہی ایستھیٹک سرجریز کراتی ہیں, غلط بات ہے نا؟ It's 70-30%. 30% مرد ہوتے ہیں. فیمیل. ماشاءاللہ. 30%
and 30% are male. 30% are male. اچھا یہ مرد حضرات زیادہ تر کس چیز کے سیٹنگ وہ بھی اپنی آئی بروز یا فلرز ایڈ کرواتے ہیں؟ Now they come for a lot of stuff like ایک چیز ہوتی ہے گائنیکومیسٹیا, اس میل کے جو چیسٹ بڑے ہوئے ہوتے ہیں, this is something so common کہ آلموسٹ ہم 2 پیشنٹ روز آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے. اچھا ویسے آج کل دنیا میں اتنا اس چیز کے بارے میں ایکسیپٹنس آ گئی ہے کہ پیپل ڈو اٹ اینڈ دین دے ٹاک اباؤٹ اٹ, وہ شرماتے نہیں ہیں. لیکن یہ جو کرڈیشینز ہیں یہ ابھی تک اس بارے میں اقرار نہیں کرتے, لوگ اسپیکولیٹ کرتے رہتے ہیں کہ کروایا نہیں کروایا, یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, پتہ نہیں کوئی وہ شکلیں آپ ان کی دیکھ لیں پوری کی پوری. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, لیکن وہ خود سے نہیں مانتی. I have been practicing this stuff for last 13 years اور اب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کچھ ڈسکس کرنا شروع ہو گئے کہ میں نے تصویریں دیکھتے کہ باجی پہلے تو آپ کی موٹو آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں ویسے کہ کس میں کسی نے کچھ کروایا ہے؟ ہاں بہت مشکل کام ہے ویسے تو, بٹ اگر پہلے کی اور بعد کی پکچرز ہو دین یو کین, لیکن وہ تو فلٹر سے بھی ہو جاتا ہے نا, فلٹر میں بھی فلیمنگ اور نہ جانے کیا کیا. therefore it's very difficult کہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ اس نے کاسمیٹک سرجری کروایا. میں نے تو آج کل اپنے بہت سے حلقوں میں دیکھا, ٹھیک ہے دیکھا جی آئی برو لفٹنگ تو ہم دیکھ ہی رہے تھے پہلے اور اس کے بعد اب بھی دیکھ رہے ہیں, اور لپ فلرز جو ہیں یہ بہت زیادہ کامن ہو گئے ہیں. آئی بروز لفٹ ہم نے ہر ایک نے کروائے ہوئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں جو لائن ڈیفائن جو ہے وہ بھی کروائی ہوئی ہیں. سو ڈاکٹر صاحب کیا یہ اتنا ایزی اور کیا اتنا افورڈیبل ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کیونکہ میں بھی اگر کہیں جاؤں تو پتہ چلتا ہے جی کسی نے آئی برو لفٹ کروا لیا ہے, کسی نے رائنوپلاسٹی کر لی, یہ کیا ہے ایسی؟ افورڈیبلٹی تو بہت بڑا ایشو ہے نا. ایکچولی 2 ٹائپ کے لوگ ہیں, جو 3 ٹائپ کے جو پریکٹس کرتے ہیں. ایک بیوٹی سیلونس والے جو کہ بالکل بھی کوالیفائڈ نہیں ہوتے, دے ہیو اسٹارٹیڈ انجیکٹنگ بوٹاکس فلر. ایک سمپل MBBS ڈاکٹرس ہوتے ہیں, اگین وہ ایستھیٹیشین کا کہیں سے جو ڈپلوما کیا اینڈ دین دے اسٹارٹ ڈوئنگ دس تھنگ. اس میں بہت سارے پرابلمس بھی کریٹ کرتے ہیں وہ لوگ. اور پھر ایک ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ اس میں بھی ایشو یہ ہے کہ اگر آپ چائنا کا بوٹاکس, چائنا کا فلر 4000 کا بھی مل جاتا ہے. ہم جو فلر استعمال کر رہے ہیں اس کا وینڈر کو ہی ہم 24,000 روپے پے کرتے ہیں. سو یہ بڑا ایشو ہوتا ہے. پیشنٹ جی ایوری فلر. سو اب اکثر ایسا ہوتا ہے پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ جی فلاں ڈاکٹر تو 8,000 میں فلر لگا رہا ہے, آپ 35,000 کیوں لے رہے ہیں فلر کے؟ سو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے مارکیٹ کا کاسٹ وائز. چہرے کے پروپورشنز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے 100%, کہ پتہ چلے کہ کوئی وہ نیم حکیم ہے اور جس کو نہیں پتا یہ کرنے کا, اور جس طرح سے آپ نے کہا ڈپلوما لے کے تو پتہ چلے کہ ایک سائڈ کا چہرہ کچھ اور ہو گیا دوسرے, یہ ہوتا ہے ایسے چانسز ہیں نا. کیونکہ ایک سیمیٹری جو اللہ نے بنائی ہے وہ پھر اس کو الحمدللہ ان بھائی بہنوں کی وجہ سے ہفتے میں 4 پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جو یہ خراب کرتے ہیں, پھر ہم انہیں صحیح کر کے وہ کرواتے ہیں. سو ہماری بھی دعا ہوتی ہے کہ ان کو لوگ اللہ میں پھلتا پھولتا رکھے تو ان کو کمپلیکیشنز ہمارے پاس خود ہی آئیں گی. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں, یہ نا فلرز کے بارے میں بڑی باتیں کی جاتی ہے, کوئی کہتا ہے جی اینیمل فیٹ ڈالتے ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. ویسے یہ اپنا ہی فیٹ بھی جسم کے کوئی مخصوص مقامات پہ بھی ڈالا جاتا ہے, یہ تو بتائیں ذرا. فلر جو ہے وہ ایک جیل ہے جو کہ ہائلورونک ایسڈ ہوتا ہے. جی ہائلورونک ایسڈ ہمارے اسکن کا نارمل پارٹ بھی ہے, اور اس کی ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اسکن میں انجیکٹ ہونے کے بعد وہ تھوڑا سا واٹر بھی ایبزارب کرتا ہے, سو اس کا سائز ذرا سا بڑھ جاتا ہے. سو اٹس پریٹی سیف. یہ جو بات کر رہے تھے ہم, آپ کا فیٹ نکال کے فیٹ کو بھی پیوریفائی کر کے ایز اے فلر استعمال کر سکتے ہیں آپ کے اپنے باڈی کا جہاں جہاں پہ بنا ہے. ان کی ڈیوریشن کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 months ان کی ڈیوریشن ہوتی ہے, لیکن ایک بار مجھے بتائیں کہ ایک بار آپ کوئی فلر ڈلوا لیں تو پھر تو یہ ایڈکشن ہی ہو جاتی ہے, پھر اس کی مینٹیننس کو برقرار رکھنا ضروری نہیں ہوتا؟ نہیں, ایکچولی لوگوں کو فلر کا جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے ایک نارمل فلر کا وہ 6 مہینے ہے. اس میں لانگ لاسٹنگ فلر بھی آتے ہیں, 12 مہینے والے بھی آتے ہیں, 2 سال والے بھی آتے ہیں, بٹ وہ بہت کم لوگ ان کے اوپر جاتے ہیں. اگر آپ ایک دفعہ فلر ڈلوا لیں گے تو 6 مہینے بعد جب فلر ختم ہوں گے تو اس میں ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ مزید بوڑھے نظر آئیں گے. بس آپ نے اپنا ایک اچھا لک پچھلے 6 مہینے انجوائے کر لیا ہوتا ہے, سو یو وانٹ کہ وہی رہے, دیر فور یو کم بیک. ورنہ فلر کا یا بوٹاکس آپ کو مزید بوڑھا کر دیتا ہے. یہ بھی لوگوں میں لیکن ہم نے یہ بھی تو دیکھا جیسے جینیفر اینسٹن, کیمرون ڈیاز, ان سب جنہوں نے بہت زیادہ فلرز کرائے ہوئے تھے, میڈونا نے جب لپس اتنے فلرز کرائے ہوئے تھے, جب ان کے بعد ان کے فلرز ختم ہو جاتے تو ان کے پورے اوپر جھریاں بن جاتی ہیں.
कॉस्मेटिक का जो भी प्रोसीजर है वो आपकी एजिंग को तो नहीं रोक रहा है ना, एजिंग तो चल रही है। लेकिन आप भी तो एज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप पिछले 6 साल से अगर फिलर डलवा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो एजिंग तो चल रही है। अगर आपका एक फिलर का सेशन मिस हो गया तो फिर अब वो चेंजेस तो लोगों को नजर आती है। जेल होती है, दूसरा आपने कहा कि अपने जिस्म में आजकल ये चीज़ काफ़ी कॉमन है, जैसे कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि लोग अपने जिस्म का फैट निकलवा के मखसूस हिस्सों में डलवा लेते हैं, और चूंकि वो आपकी अपनी बॉडी का हिस्सा होता है तो वो एक्सरेज वगैरह में ये वैसे जो है वो शो भी नहीं करता, जैसे कि इम्प्लांट्स करते हैं। तो ये इज़ इट कॉमन नाउ पाकिस्तान में भी? यस, कॉमन। इनफैक्ट अगर ब्रेस्ट में ऑगमेंटेशन की जगह भी फिलर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ये फैट का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी, और फैट में स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स का अपना एक हीलिंग पोटेंशियल होता है, सो इट्स गुड। बट सिर्फ इशू ये है कि उसके 2-3 सेशन होते हैं, तब कहीं जाके उसकी लॉन्जिविटी 5-6 साल पे आती है। मुझे ये चीज़ें काफ़ी हॉन्ट करती हैं ना आजकल, जिस तरह से मैं पढ़ रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, वो ब्रूस विल्स की एक फिल्म थी डेथ बिकम्स हर, वो पुरानी, हाँ मतलब 90s की यार वो मूवी थी, और उसके अंदर जिस तरह से वो खवातीन जो है वो इसी तरह से टूटी फूटी सारी है, मतलब दे वर लुकिंग अहेड इन द फ्यूचर के आगे क्या होना है, हालांकि उस वक्त कुछ ना कुछ इस तरह के टोटके होते होंगे। बिल्कुल जी, ये बहुत पुराना सारी चीज़ें, फिलर बोटॉक्स पाकिस्तान में अभी 8-10 साल में लास्ट उसमें कॉमन हुए हैं, दुनिया में तो 30-35 साल से इस्तेमाल हुआ है। अच्छा जी, अब हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें क्या क्या करवाना चाहिए। मुझे हमें नहीं, मेरा मतलब कौन सी चेहरे की हद तक आप तो ना पूछें तो ज़्यादा मुनासिब है। नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। जस्ट जोकिंग जी। एक्चुअली इसका भी बड़ा अच्छा सब हुआ है। मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है, आई ऑलवेज टेल देम कि जी देखिए आपने रहना है अपने साथ, मैं तो आपको पहली दफ़ा देख रहा हूँ, आपको जो जो इश्यूज़ हैं वो आप मुझे बताएं, मैं उनको हल करता हूँ। मैं अगर आपके चेहरे में चीज़ें निकालने लगा तो मेरी सारी पढ़ाई इसी चीज़ की है। सो अगर आप मेरे फेस को देखें तो मेरे फेस में 42 चीज़ें हैं जो कि आउट ऑफ बुक हैं। लेकिन ये चेहरा बनाया तो अल्लाह पाक ने। और फिर दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी बॉडी के दोनों हाफ सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों आंखें, इसीलिए हमारी एक साइड से पिक्चर डिफरेंट आती है। तो में एक साइड पे लाइनर किसी और तरह का लगता है, दूसरी साइड पे वैसे सेम लग ही नहीं सकता। आई ऑलवेज आस्क देम, यू जस्ट टेल मी कि आपको क्या क्या चीज़ें बुरी लगती हैं, आई विल गिव यू ऑप्शंस कि हम उसको कैसे कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसकी क्या क्या लॉन्जिविटी होगी, उस लिहाज से। सो दिस इज सो सिंपल। सही, ठीक है। लेकिन वही बात है जी, देखिए चेहरा तो आपका अल्लाह पाक ने बनाया है। अगर आपको लगता है, बहुत सारे लोगों कभी एक्सीडेंट में ऐसी चीज़ हो जाती है, कभी आपका होंठ कट गया कुछ ऐसा, तो ठीक है उसमें सर्जरीज आप कराते हैं। खैर अप टू यू, आपकी अपनी लाइफ है, आप जैसे एंजॉय करना चाहें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं अपने हिसाब से। एजिंग इज अ प्रोसेस जो कि होता है, और स्ट्रेस वन शुड एज ग्रेसफुली। लेकिन हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करवाइए, हम इस पे आपको मना नहीं कर रहे। लेकिन वही बात है कि हम किसी को, हमारे पास ये इख्तियार कि हम किसी की शक्ल देख के कहें जी आपको इस चीज की सर्जरी करवानी चाहिए। भाई अल्लाह ने शक्ल बनाई है, हु द हेल आर यू कि आप हमें बताएं कि मैं किस चीज की सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। अगर आपने फिर भी इस हवाले से कुछ थोड़ा सबक हासिल करना है तो वो फिर ये है कि सर्जरीज गो रॉन्ग, वेंट रॉन्ग, बिल्कुल देखें, YouTube पे काफी चीजें होती हैं, तो आप अनुष्का देखेंगे शर्मा को देखने की शक्ल थी वैसे, क्या वो थी प्यारी। विराट कोहली से पूछे क्या मसला है आपके साथ? अरे उसकी वो जब क्यूपिड लिप्स कराए थे ना, तो वो बिल्कुल नाक और लिप्स साफ नहीं गए थे। विराट कोहली को नहीं लग रहा। ये मुझे लगता है आपको भी यही लगता है। ये अपने आप को विराट कोहली ना कहें आप। नहीं, मेरा विराट कोहली से, लेकिन वो खुश है तो उसको खुश रहने दें। हाँ, नहीं, लेकिन बहुत सारी और अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो फिर डॉक्टर साहब हमारे मौजूद हैं, इनसे रब्ता करें और मतलब अपने मामलात को, मसाइल को हल कराएं, और फिर आपको पता चलेगा कि आप में कितनी डेफिशिएंसी, कितने मसाइल हैं। थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ लाए एक बार फिर से। इंशाल्लाह आपको आगे भी हम दावत देते रहेंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।